جو پہلا کویسچن ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہوا تو یہ خاتمیت زمانی ہے یا مرتبی ہے؟ یہ دو اقسام اس کی بنتی ہیں، تو یہ اس کے بارے میں کویسچن کیا گیا، تو یہ تھوڑی سی تفصیل اس کے جواب کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ خاتمیت زمانی اور مرتبی کو سمجھیں، پھر ہم عقیدہ بیان کریں گے، پھر اس کے تھوڑے سے دلائل ذکر کریں گے۔ کسی بھی چیز کا اختتام دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک خاتمیت زمانی اور ایک خاتمیت مرتبی۔ مثلا ہم ذات اور شخصیت کا اعتبار کر لیں تو اگر کسی شخصیت کا زمانہ گزرے اور اس کے بعد ویسا کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتے ہیں کہ آپ نبی تھے اور آپ کے بعد اب کسی بھی نبی کا زمانہ نہیں آئے گا، تو اسے کہتے ہیں خاتمیت زمانی، کہ نبوت کا زمانہ اب ختم ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے خاتمیت مرتبی۔ اگر کسی کو خاتمیت زمانی حاصل نہیں، صرف خاتمیت مرتبی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے مقام اور مرتبے کا کوئی شخص نہیں آ سکتا، لیکن جس منصب پہ وہ فائز ہیں وہ منصب جاری و ساری رہے گا۔ لہذا خدا نخواستہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فقط خاتمیت مرتبی کو مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبوت کا سلسلہ تو جاری و ساری رہے گا، دیگر انبیاء علیہم السلام بھی آئیں گے، لیکن جس مقام اور مرتبے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ویسے مقام و مرتبے کا اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ خاتمیت سمجھنے کے بعد اب یہ عقیدہ ہمارا یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، جو پورے نبی کریم کے دور اقدس سے لے کر آج تک چلتا چلا آ رہا ہے اور جس میں کسی کو کوئی اختلاف کرنے کی حاجت ضرورت نہ پیش آئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کی خاتمیت حاصل ہے، خاتمیت زمانی بھی اور خاتمیت مرتبی بھی۔ یعنی آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اب زمانہ نبوت ختم ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا قیامت تک۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت کے وقت دجال اور یاجوج ماجوج وغیرہ سے مقابلے کے غرض سے اور دیگر امور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، لیکن آپ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ لیکن اس طرح کے زوال نبوت نہیں ہوگا، نبوت آپ کے پاس ہے، لیکن آپ بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے بلکہ بحیثیت امتی کے آئیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں مجتمع ہوں گے اور نماز پڑھانے کا وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو آگے کریں گے، آپ نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ اشارہ ہے ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لانے کی طرف۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، زمانہ نبوت کا اختتام ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے جب زمانہ نبوت کا اختتام ہو گیا تو خاتمیت مرتبی کا بھی عقیدہ کہ جیسا آپ کا مقام و مرتبہ ہے اب کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس پہ چند دلائل دیکھ لیں۔ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40 ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے خاتم، ایک خاتم، خاتم اس میں فاعل ہے اختتام کرنے والا، اور خاتم کہتے ہیں حقیقتاً مہر کو۔ جیسے کوئی خط وغیرہ لکھا جاتا ہے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، تو سب سے آخر میں مہر ہوتی ہے، یا لفافہ بند کر کے پہلے دور میں اس کو سیل کرنے کے لیے ایک مہر لگا دی جاتی تھی۔ سب سے آخری جو عمل ہوتا ہے وہ مہر لگانے کا ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں ایک جیسے قرات میں خاتم آیا ہے تو اس کا معنی ہوگا نبیوں کا اختتام فرمانے والے، یعنی سلسلہ انبیاء، آمد انبیاء کا اختتام فرمانے والے۔ اور اگر اس کو مہر کے معنی میں لیں تو نبیوں کی مہر، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے۔ تو اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد بحیثیت نبی آنے کا ذکر کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ سب سے آخری آپ ہی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ دوسری روایت ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر یہ 2272 ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ بے شک رسالت اور نبوت بالکل منقطع ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی،
چنانچہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ قال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فشق ذلک علی الناس، تو یہ بات لوگوں پر بڑی گراں گزری، یعنی اس اعتبار سے کہ اب سلسلہ نبوت اگر بند ہوگا تو نزول وحی کی جو برکتیں ہیں ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، اور جو مستقبل کے معاملات پہلے ہمیں بتا دیے جاتے تھے اب ان کے اطلاع کا ذریعہ بند ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال لیکن المبشرات، اور لیکن بشارتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبل مبشرات، یہ بشارتیں کیا ہیں؟ فرمایا رؤی المسلم، مسلمان کا خواب، وہی جزء من اجزاء النبوہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت سے مسلمانوں کو خواب دکھائے گا جس میں مستقبل کی چیزیں ہوں گی، اور یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یعنی اب سچے خوابوں کا سلسلہ کہ جس میں فیوچر کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دے وہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اب نبی اور رسول نہیں ہو سکتے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبے والا نبی نہیں آ سکتا لیکن نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، یعنی خاتمیت مرتبی ہے، خاتمیت زمانی نہیں، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اب صرف مبشرات ہیں، کیونکہ اگر کم مرتبے کا نبی آتا تو پھر وہ یقینی سی بات ہے غیبی خبریں تو دیتا، مستقبل کے بارے میں تو بتاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلقاً اس کا انکار فرمانا ثابت کرتا ہے کہ جو خاتمیت آپ کے ساتھ ہے وہ خاتمیت مرتبی بھی ہے اور خاتمیت زمانی بھی ہے۔ اگلی حدیث بخاری کی ہے، حدیث نمبر ہے 3535، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ، میری بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزر گئے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، پھر اسے بہت خوبصورت کیا، بہت اچھا کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، الا موضع لبنۃ من زاویہ، مگر اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ چھوڑ دی، فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هل وضعت هذه اللبنہ، سرکار فرماتے ہیں تو لوگ اس کا طواف کرنا شروع ہو گئے، چاروں طرف سے اس کو دیکھنے لگے، اس کو پسند کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، ایک اینٹ کیوں رہ گئی؟ سرکار فرماتے ہیں فانا اللبنہ، بس میں وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں کا اختتام کرنے والا ہوں۔ دیکھیں جو عمارت نبوت ہے جس کی اینٹیں سرکار نے ایک مثال کے طور پہ بیان فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ایک اینٹ رہ گئی تھی، وہ اینٹ لگی اور وہ سرکار نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمارت کمپلیٹ ہو گئی، جب کمپلیٹ ہو گئی تو کسی آگے اینٹ کی تو گنجائش رہی نہیں، نہ خاتمیت مرتبی کے حوالے سے نہ خاتمیت زمانی کے حوالے سے۔ یہ حدیث بھی ظاہر کر رہی ہے کہ دونوں طرح کی خاتمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی، ورنہ سرکاری حاصل ہے، ورنہ سرکار یوں فرماتے کہ ایک اینٹ کی گنجائش تھی اور ایک چھوٹا سا اور کونا خالی رہ گیا تھا، تو اس میں پھر یہ ہوتا کہ جی اینٹ تو میں ہوں اور وہ کونا جو ہے وہ بھرے گا وہ شخص جو بعد میں آئے گا، اگرچہ میرے مرتبے کا نہیں ہوگا اس لیے چھوٹا سوراخ چھوڑ گیا اور وہ اس کو پورا کرے گا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ سرکار نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اگلی روایت دیکھیں، یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 523، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں سے فضیلت سے نوازا گیا ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا جملہ جو ضخامت اور الفاظ کی مقدار کے اعتبار سے بہت بظاہر چھوٹا لیکن مفہومات کے اعتبار سے بہت ہی بڑا ہو۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور مجھے رعب سے مدد دی گئی، یعنی میرا رعب اور دبدبہ قائم کیا گیا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دی گئیں۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا، یعنی زمین کو پاک بھی کر دیا گیا کہ ہم اس سے تیمم کر سکتے ہیں، اور مسجد بنا دیا گیا یعنی سجدہ گاہ جہاں چاہیں ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور ختم کر دیے گئے میرے سبب انبیاء علیہم السلام۔ اس میں بھی سرکار نے واضح طور پہ فرمایا کہ میرے بعد اب نبیوں کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا گیا۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2354 ہے،
حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور بے شک میں مٹانے والا ہوں، الذی یمحی بی الکفر، جس کے ذریعے کفر کو مٹا دیا گیا، وانا الحاشر، اور میں جمع کرنے والا ہوں، یعنی لوگ میری وجہ سے اب آخری ہیں سرکار نبی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی اور لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ اور فرمایا انا العاقب، اور میں پیچھے آنے والا ہوں، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ بھی مسلم کی روایت بالکل واضح ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کے میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اب آپ کے بعد ہر طرح کی نبوت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، نہ کوئی آپ کے بعد نبی کا زمانہ آئے گا اور نہ آپ کے مقام کا مرتبے کا کوئی شخص، یعنی دونوں طرح کی خاتمیت زمانی اور خاتمیت مرتبی حاصل ہے۔ لہذا اب اگر کوئی خدا نخواستہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اپنے لیے یا کسی کے لیے، تو سمجھ لیں وہ قرآن اور حدیث کا تمام اور جمہور جو علماء کرام ہیں ان کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیشہ بڑی جماعت کے ساتھ اپنے عقیدے کو قائم رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اتبعوا سواد العظم من شذ شذ فی النار، ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو اسی طرح سمجھنے، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔